آپ میراں ہیں اور بلا شبہ جو ہے آپ بخارا کے ایسے سید ہیں کہ جن کے سخاوت کا جو دریا ہے اس کی موج آج بھی اسی طرح سے جاری ہے جیسے آپ کے دور میں تھی اور آپ موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہلائے. اور دیکھیے بزرگوں کے مزاج کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں اور آپ کی کیفیت کا عالم یہ ذکر کیا گیا کہ آپ جلال میں آ کر جس سے جو بات ذکر کر دیتے جیسا کہ بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی حضور کی حدیث ذکر فرمائی تو گویا کہ دریا دلی کا ایک ایسا سلسلہ اور سیل رواں جاری ہو جاتا کہ لوگوں کو جو مانگنے آئے ان کے لیے سنبھالنا مشکل اور دشوار ہو جاتا. ویسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ جب جلال میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو کانپنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا. آپ جلال میں آتے تھے آپ کا دریا سے رواں ہو جاتا، ایسا دریا جو ہے سخاوت جوش میں آتا کہ سنبھالنے والے سنبھالتے رہ جاتے. اتنی عطا اور اتنی جود و سخا آپ کی ذات سے وارد ہوتے ہوئے نظر آئی. یہاں دیکھیے بات اگر وہیں سے جوڑتے ہیں جلال الدین اکبر سے، اس نے اپنے عقیدت کے معاملے میں آپ کو بہت بڑی زمین تحفے کے طور پر پیش کی، پھر بہت زیادہ گزارش کی کہ آپ لاہور میں ہی سکونت اختیار فرمائیں. آپ نے اس کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور آپ لاہور میں جلوہ افروز ہوئے. تو اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تبلیغ دین کا جو سلسلہ ہے اس تبلیغ دین کے سلسلے میں جہاں دیگر امور خیر اہم کردار ادا کرتے ہیں وہیں جو شکم کی ضیافت ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اور خانقاہوں میں بالخصوص اور آستانوں میں بالخصوص اس کا اہتمام رکھا گیا کہ دسترخوان کو کشادہ کیا گیا، ہر قسم کے فرد کے لیے وہاں پر ضیافت کا اہتمام اور انتظام کیا گیا. اور سلسلہ سہروردیہ میں سلسلہ چشتیہ کی طرح ہمیں یہ رنگ اور یہ ریت نظر آتا ہے کہ ان خانقاہوں میں ہمیں بالخصوص لنگر خانوں کا جو اہتمام ہے وہ نظر آتا ہے. اور پھر حضرت موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی امر کیا. جب لاہور میں آپ تشریف لائے تو آپ نے بنیادی طور پر 3 لنگر خانے قائم فرمائے. ایک تو لاہور میں جو ان 3 میں سے سب سے بڑا لنگر خانہ، دوسرا پھالیا جو ابھی تحصیل ہے بنڈی بہاؤالدین کی، اور تیسرا جو ہے وہ بٹالہ میں آپ نے جس کو پسیاں والا بھی کہا جاتا تھا. تو یہ 3 الگ الگ جو ہے یہ لنگر خانے قائم ہوئے. اور جہاں پر کسی اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہے، جو آ رہا ہے اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس لنگر خانے سے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد. میں جب یہ حالات پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً ایک واقعہ یاد آیا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعوت فرمائی تھی اور کچھ آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ تھا. کان میں جا کر کہا تھا یا رسول اللہ کچھ کو لیں اور آ جائیں، اور حضور نے اعلان فرما دیا تھا. اور جناب جابر دوڑتے ہوئے کہتے کہ بھائی آج تو گئے، یہ کیسے کھانا پورا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ دعوت کس نے دی ہے؟ زوجہ نے پوچھا دعوت کس نے دی ہے؟ انہوں نے دی. کیا وہی پورا کریں. 1000 کے قریب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب آئے. جناب جابر کے گھر سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا. وہ لنگر ویسا ہی جاری رہا. انہی کے خون اور انہی کے شہزادوں میں جب ہم حضرت میراں سید محمد شاہ موج دریا بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر خانے کی بات کرتے ہیں تو جو مینیجر ہے ان لنگر خانوں کا وہ حاضر ہوا ہے کہ حضرت بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، چاول نہیں پہنچ پا رہے، ٹریڈ رک گئی ہے اور جو سپلائی ہے وہ چاولوں کی وہ رک گئی ہے. اور لنگر کھانے والوں کا اصرار ہے کہ ہمیں چاول کھلائے جائیں، جبکہ چاول ختم ہو گئے اور مختصر سے باقی ہیں. آپ نے فرمایا کہ چاول ڈالو، اسی کے وزن کا گھی اور گوشت ڈالو اور اسے پکانے کے لیے رکھ دو، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کھولنا نہیں. اور پھر فرمایا 7 دن تک، کتنے؟ 7 دن تک وہ دیگ پڑی رہی، اس میں سے کھانا تقسیم ہوتا رہا، لنگر خانہ رکا نہیں. 7 دن تک یہ کیفیت رہی اور پھر اس کے بعد جب وہ سپلائی پہنچی تو وہ اہتمام دوبارہ سے جاری ہوا. میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی نبی کی امت کے ولی کی کرامت اصلاً اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے. تو یہ حضرت موج دریا بخاری کے اس لنگر خانے کی کرامت دراصل حضور علیہ السلام ہی کی نبوت کی شان ہے جو ولایت کے باب میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اور پھر وہ ولایت میں نسب کا رنگ بھی داخل ہو جائے، ولی بھی ہوں اور ساتھ سید بھی ہوں، تو کیا ہی بات ہے. اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جود و سخا ہو، آپ کی دریا دلی ہو، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، جو مانگنے آ رہا ہے خالی نہیں جا رہا، اسے بھر بھر کر عطا کر رہے ہیں. جو جلال الدین اکبر نے جائیدادیں دی تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی ہیں. اور دیکھیے کہ آپ دنیا سے بے نیازی کا عالم دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ زندگی ایسی گزار رہے ہیں
کہ جو آتا ہے گن کر نہیں دیتے، بے انتہا عطا کرتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ وہ دریائے رحمت جو سخاوت کی صورت میں جاری ہے، اس کا اثر آج بھی قائم اور دائم